بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعاؤں کی قبولیت کے سنہرے واقعات، سبق نمبر 58۔ میدان احد میں سیدنا عبداللہ ابن جحش رضی اللہ عنہ کی دعا۔ سیدنا عبداللہ ابن جحش رضی اللہ عنہ ام المؤمنین سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے۔ مکہ مکرمہ میں انہوں نے شروع میں ہی اسلام قبول کر لیا تھا۔ ان کو 2 ہجرتوں کی سعادت حاصل ہوئی، پہلے حبشہ گئے اور پھر مدینہ طیبہ ہجرت کی۔ نہایت بہادر اور جری انسان تھے، بھوک اور پیاس پر حد سے زیادہ صبر کرنے والے تھے۔ انہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب 2 ہجری میں 12 مہاجرین کی ایک جماعت کا سردار بنا کر نخلا نامی جگہ پر بھیجا تھا، جو مکہ اور طائف کے درمیان ہے۔ ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خط دیا تھا کہ نخلا میں اتر کر قریش کے قافلے کی گھات میں لگ جاؤ اور ہمارے لیے خبروں کا پتہ لگاؤ۔ اس سریے میں جو مال غنیمت ہاتھ آیا، اس میں انہوں نے اسلامی تاریخ میں سب سے پہلے خمس نکالا تھا۔ پھر ایک وقت آیا کہ یہی سیدنا عبداللہ ابن جحش رضی اللہ عنہ احد کے میدان میں کھڑے تھے۔ انہیں سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نظر آ گئے۔ کہنے لگے، بھائی، کل کفار و مشرکین سے لڑائی ہونے والی ہے، کیوں نہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے؟ سعد نے کہا، ٹھیک ہے۔ یہ دونوں احد کے میدان سے ذرا ہٹ کر ایک خالی جگہ پر چلے گئے۔ سب سے پہلے سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، اے اللہ، کل جب لڑائی شروع ہو تو میرا مقابلہ بڑے طاقتور، بڑے غضبناک بہادر شخص سے ہو۔ ہماری آپس میں لڑائی ہو، پھر میں اس کو قتل کر دوں اور اس کے سارے سامان پر قبضہ کر لوں۔ سیدنا عبداللہ ابن جحش رضی اللہ عنہ نے اس پر آمین کہی۔ اب باری تھی سیدنا عبداللہ ابن جحش کی۔ انہوں نے اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھایا اور یوں دعا کی، اللہم ارزقنی غدا رجلا شدیدا حرده شدیدا بأسه اقاتله فیک ویقاتلونی ثم یأخذنی فیجدع انفی وأذنی فإذا لقیتک غدا قلت یا عبد اللہ فیم جدع انفک وأذنک فأقول فیک وفی رسولک فتقول صدقت۔ یا اللہ، کل میرا مقابلہ ایک ایسے شخص سے کروا دینا جو بہت ماہر لڑاکو ہو، میں آپ کی خاطر اس سے لڑائی کروں، پھر وہ مجھے پکڑ لے اور میرے ناک اور کان کاٹ دے۔ کل روز قیامت جب میں آپ کے سامنے پیش کیا جاؤں تو میرے اللہ، آپ مجھ سے پوچھیں، عبداللہ، تمہارے کان اور ناک کیوں کٹے ہوئے ہیں؟ جواباً میں کہوں، یا اللہ، یہ آپ کے خاطر اور آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر کاٹے گئے ہیں۔ بس میری یہ خواہش ہے کہ اللہ یہ سن کر آپ فرما دیں، عبداللہ، تم سچ کہتے ہو۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے اس پر آمین کہی۔ محترم حضرات، احد کے میدان میں دونوں نے بہادری بتلائی۔ عبداللہ ابن جحش رضی اللہ عنہ نے خوب جم کر لڑائی کی۔ ایک طاقتور دشمن ابو الحکم بن اخنس بن شریق سے ان کا مقابلہ ہوا۔ دونوں نے ایک دوسرے پر وار کیے، مگر دشمن ان پر غالب آ گیا اور اس نے ان کو شہید کر دیا۔ اس وقت ان کی عمر 40 سال لگ بھگ تھی۔ سیدنا عبداللہ ابن جحش رضی اللہ عنہ کی شہادت کی آرزو پوری ہوئی اور دعا قبول کر لی گئی۔ پھر دشمن نے ان کے ناک اور کانوں کو کاٹا اور ان کو دھاگے میں پرو دیا۔ جنگ کے ختم پر سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے ان کو شہداء میں تلاش کیا تو دیکھا کہ عبداللہ ابن جحش کا ناک اور کان کٹے ہوئے تھے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے سے واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، کانت دعوت عبداللہ ابن جحش خیرا من دعوتی، عبداللہ ابن جحش کی دعا میری دعا سے بہتر تھی۔ حضرات، عبداللہ ابن جحش سید الشہداء سیدنا حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کے بھانجے تھے۔ ان کی والدہ کا نام امیمہ بنت عبد المطلب تھا۔ عبداللہ اور حمزہ رضی اللہ عنہما دونوں کو ایک ہی قبر میں دفن کیا گیا۔